اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہمارے شہر حیدرآباد میں ایک بد نصیب اور بدبخت ایم ایل اے ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کا، راجہ سنگھ، اور وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف مستقل کچھ نہ کچھ کہتا ہے اور کہہ کر اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس بدبخت نے ابھی کل ایک بیان جاری کیا جس میں ہندوستان کے شہنشاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ غریب النواز کے تعلق سے انتہائی سمجھیے کہ بدبختانہ اور گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میں اس کو اپنی زبان پر بھی لانا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس بدبخت کو یہ سمجھیے کہ معلوم نہیں ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں انسانیت کے مجبوروں اور بے بسوں اور بے کسوں کے شہنشاہ ہیں۔ انہوں نے اس وقت جب کہ پرتھوی راج کا ذکر اس کمینے نے کیا ہے، پرتھوی راج کی یقیناً حکومت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا نتیجہ تھی۔ اس تاریخ کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آج کیا ہندوستان کا جو دلت سماج ہے، وہ دلت سماج برہمنوں کی بستی میں سے بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ بچھڑے طبقات جو سمجھے کمزور طبقات ہیں، وہ برہمنوں کی بستی سے بھی نہیں گزر سکتے تھے۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہے کہ انہوں نے ان کو گلے لگایا اور انسانیت کے مقام اور مرتبے سے ان کو آشنا کیا۔ اور آپ کبھی بھی اپنی مسند خلافت پر بیٹھ کر کوئی جلسے، واعظ، نصیحت، نظر نیاز نہیں لیتے تھے، بلکہ مستقل سفر میں ہوتے اور اس سفر میں 200، 300، 500 لوگ سفر میں رہتے، حتیٰ کہ شہزادے بھی اپنا لباس تبدیل کر کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر کرتے تھے، اور وہ سفر غریبوں کی، بچھڑے ورگ کی بستیوں میں ہوتا تھا۔ ایک واقعہ میں سمجھیے بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کمبخت پر بات کریں گے جو راجہ سنگھ کے بیان ہیں۔ میں اس پہ کوئی جذباتی بات نہیں کروں گا، بلکہ حکومت کو فیصلہ کرنا ہے، اس تعلق سے ہمارا کیا مطالبہ ہے وہ بات رکھوں گا۔ ایک وقت ایک گاؤں میں ایک بھنگی کے معنی جو غلاظت اٹھاتا تھا، اس زمانے میں کوئی ڈرینیج سسٹم نہیں تھا، بکیٹوں میں غلاظت اٹھا کر لے جاتے تھے۔ تو ایک بھنگی اپنی غلاظت اٹھا کر لے جا رہا تھا، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں میں لنگر لگائے ہوئے تھے اور تمام گاؤں کو دعوت دیے تھے، اور وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ تو دیکھا کہ ایک بھنگی جا رہا ہے، اپنے مرید کو دوڑایا، کہا کہ اس کو کھانے کے لیے بلاؤ۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو بھنگی ہوں، میرے ہاتھ اور پیر غلاظت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور میں یہ مکے اور مدینے کو ماننے والوں کے ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ میں تو سمجھیے کہ برہمن کی بستی کے سامنے سے نہیں جا سکتا، میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ تو مرید آ کر یہ کہا، تو انہوں نے کہا کہ بکیٹ لے جاؤ، اس کا پانی جو ہو سو پانی سے اس کے کونی تک ہاتھ دھلاؤ، اور سمجھیے کہ گھٹنوں کے اوپر تک ہاتھ دھلاؤ، اور اس کو لے کر آؤ، کہو کہ میں انتظار کر رہا ہوں کھانے کے لیے۔ جب یہ بات سنا تو اس کو لرزہ طاری ہو گیا، اس کے سر پہ کی بکیٹ گرنے کو آ گئی، اور دھلا کر اس کو سمجھیے کہ بھرا لایا گیا، اور اپنے بازو بٹھا کر اس مہتر کو، اس بھنگی کو اپنے بازو بٹھا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھلایا۔ کھانا اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں ڈالا۔ مورخ لکھتا ہے کہ نوالا اس کے حلق سے بعد میں اترا یا ایمان پہلے اترا، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ جب خواجہ معین الدین چشتی نے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تو اس کی زندگی کی معراج ہو گئی، اس کو تو کوئی پلٹ کے نہیں پوچھتا تھا، اور اس نے اسلام قبول کیا۔ تو بہت سے لوگوں کو دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ سے نکال کر آپ نے جنت کا راستہ بتلایا ہے۔ لاکھوں لوگ ہندوستان میں آپ کے سمجھے کہ دست حق پر ایمان لائے ہیں۔ جہاں تک کہ انسانیت کی بات ہے، محبت کی بات ہے،
حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پیغام میں اور آپ کے عمل اور آپ کے کردار میں صرف محبت ہی محبت ہے، محبت ہی محبت ہے، نفرت کا کوئی سمجھیے شائبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھیے کہ بارگاہ اور ان کی تعلیمات میں نہیں ملتا ہے۔ چنانچہ ہندوستان کے ہر پرائم منسٹر، ہر سیاسی جماعت کا قائد وہاں پر چادر بھیجنا، اب چادر بھیجنا اپنی سمجھیے کہ نجات یا اپنی ایک بلندی اور اپنا ایک وقار سمجھتا ہے کہ میں خواجہ معین الدین چشتی کے دربار میں اپنا حقیر نذرانہ بھیج رہا ہوں، اور یہ بدبخت بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایم ایل اے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے رقیق الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کو چاہیے کہ ایسے شخص کے خلاف سخت کارروائی کرے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ریاستی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو گرفتار کرے۔ تحریک مسلم شبان علماء، مشائقین اور دیگر دینی ملی جماعتوں کو امیڈیٹ فوری اثر کے ساتھ جمع کر رہی ہے تاکہ یہ بدبختانہ جو بیانات آ رہے ہیں، کردار کو اور تاریخ کو مس کرنے کی جو حرکتیں کی جا رہی ہیں، اس کا دروازہ فوری بند کیا جائے، اور مسلمانوں کو اس پر کوئی خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ عاشقان غریب نواز کو تو آج سمجھیے کہ نکل کر بات کرنی چاہیے، خانقاہوں سے نکل کر ادا کر رسم شبیری والا مسئلہ ہے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ کوئی سمجھیے کہ آسانی سے نہیں لیا جائے گا، اور ہم امیڈیٹ ایک اجلاس اس پر بلا رہے ہیں۔ مساجد کا مسئلہ ہے، حجاب کا مسئلہ، مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی تاریخ، مسلمانوں کے تمدن، مسلمانوں کی شریعت، یکساں سول کوڈ، یہ سارے مسائل سر پر ہیں، اور ہم اپنے ناچ گانا، ڈھول باجا تاشا، ولیمے، دھوم دھڑاکے، پٹاخے، بارات، سمجھیے کہ سڑکوں پہ ناچنا، یہ سارے تماشے اپنی جگہ ہے۔ اور پھر ایک اور بات میں سمجھیے کہوں، اسی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عظمت کے سلسلے میں جو باتیں میں نے کہی، آج شہر حیدرآباد میں سمجھیے کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، خون کے آنسو رونے کو جی چاہتا ہے۔ گزشتہ 2-4 روز سے مسلم لڑکے سمجھیے زنا میں ملوث اور سمجھیے کہ عصمت ریزیوں میں ملوث ہو کر گرفتار ہو رہے ہیں، اور ایک طرف ملک کے حالات ایسے ہیں، دوسری طرف نوجوان نسل اس طرح گمراہ ہو رہی ہے۔ اس پر بھی سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر آگے بڑھیں، اور تحریک مسلم شبان عنقریب اجلاس رکھ رہی ہے۔ انشاءاللہ ایک لاہ عمل ہم طے کریں گے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، اور کسی بھی صورت سے راجہ سنگھ کو یا تو معافی مانگنی پڑے گی، یا پارٹی سے اس کی پارٹی نکالے، یا پھر سمجھیے کہ ریاستی حکومت اس پر سخت مقدمات سمجھیے کہ دائر کر کے گرفتار کرے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔